بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے پارٹ میں آپ سے ہدایات بیان کر رہا تھا، 6 ہدایت ہو چکی تھی۔ 7ویں ہدایت یہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت ایک مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد، بیہقی وغیرہ جیسے عظیم محدثین کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اس میں کچھ ایسی تاثیر اور برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کے دھوکہ بازیوں اور شعبدہ ترازیوں سے متاثر ہو کر اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی، اس صورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور یہ دجالی فتنہ اس کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے گا۔ مستند روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اگلے جمعے تک نور اور روشنی میں ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس جمعے سے آئندہ جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہے کہ سورہ کہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دجالیت کے محقق مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب اپنی کتاب فتنہ دجال کے نمایاں خط و خال میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کا عام دستور بھی ہے کہ اس میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہر جمعے کو سورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اسی لیے اس صورت کے متعدد نسخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ صاحب خیر لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ سورہ یاسین کی طرح سورہ کہف کے مستند نسخے بھی چھپوا کر مساجد میں رکھوائے جائیں۔ فقیر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب سورہ کہف اور دجال کے تعلق پر لکھی جانے والی اپنی تحقیق کتاب معرکہ ایمان و مادیت میں فرماتے ہیں، جمعے کے روز جن صورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے۔ حدیث نبوی کے مطالعے کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس روز سورہ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کیا اس صورت میں واقعی ایسی معانی و حقائق اور ایسی تنبیہیں یا تدبیریں ہیں جو اس فتنے سے بچا سکتی ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ وہ سب سے بڑی آخری فتنہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر کبیر اکبر من الدجال۔ آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب اللہ اور اس کی اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے، قرآن کی ساری صورتوں میں آخر اسی صورت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کی سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صورت سے کیا معنوی تعلق ہے؟ قرآن مجید میں چھوٹی بڑی قصار مفصل اور طوال مفصل ہر طرح کی صورتیں موجود تھیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس صورت کا انتخاب کیا گیا اور یہ زبردست خاصیت اسی صورت میں رکھی گئی ہے؟ مجملاً مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ یہ صورت قرآن کی ضرور ایسی منفرد صورت ہے جس میں اہل آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے، جس کا سب سے بڑا عالم بردار دجال ہوگا۔ اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ زہریلے اثرات کو توڑ سکتا ہے اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفایاب کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس صورت سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معانی کو اپنے دل و جان میں اتار لے، جس کا راستہ اس صورت کے حفظ اور کثرت تلاوت ہے، تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فتنے سے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہرگز گرفتار نہ ہوگا۔ اس صورت میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے، بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ دجال کو نامزد کر سکتی ہیں اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہیں جس پر اس کا فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ صورت ذہن و دماغ کو اس فتنے کے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے، اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔ اس میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ ہے جو دجالیت اور اس کے علمبرداروں کے طرز فکر اور طریقۂ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے یا تو پوری صورت کہف حفظ کر لیں یا کم از کم اس کی پہلی 10 یا آخری 10 آیات یا دونوں یاد کر لیں تاکہ دجال کے خروج کے وقت ان کی تلاوت ہر ایک کے لیے ممکن ہو۔ یاد ہے کہ آخری 10 آیات سے وہ 9 آیتیں مراد ہیں جو اس صورت کی آخری رکوع میں آتی ہیں۔ ان 9 آیات کو مجازاً و تقریباً 10 کہہ دیا جاتا ہے۔ ان آیات میں ایسی قدرتی تاثیر ہے کہ ایسے لوگوں کو دجال کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور دجالی فتنے کے ظہور سے پہلے ان آیات کی ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ دجالی قوتوں کی منفی پروپیگنڈے کا اثر انسان کے دل و دماغ اور ایمان و عمل پر کم سے کم ہوگا۔
مشہور محدث عبد الرحمن المحاربی فرماتے ہیں اس حدیث کو یعنی جس میں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے ہر استاد کی تربیتی نصاب میں شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ مکتب کے تمام بچوں کو سکھا دے۔ اندازہ کیجئے اتنے زمانہ پہلے ہمارے اکابر کو فتنوں سے بچنے کا اس قدر اہتمام تھا۔ آج ہم فتنوں کے بھنور میں پھنسے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں اور مزید عظیم فتنے ہمارے سر پر کھڑے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بالفرض اگر حقیقی عظیم فتنے ہمارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو ان آیات کی برکت ہمیں چھوٹے دجالوں کے چھوٹے پروپیگنڈے اور ان کی میڈیا وار سے تو ضرور محفوظ رکھے گی اور ان جراثیم سے بچا لے گی جو دجالی فتنے میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی علامت یعنی فکر ارتداد کو جنم دیتی ہے۔ 8ویں ہدایت، عراق میں دریائے فرات کا پانی رکنے سے اس کی تہ سے جو سونا برآمد ہوگا اس کی لالچ کوئی مسلمان نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قریب ہے کہ فرات سونے کے پہاڑ سے پیچھے ہٹ جائے، چنانچہ جو بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ایک اور روایت میں ہے اس پہاڑ پر لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں گے تو 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان حرص و ہوس اور طمع و لالچ کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ کا مزاج بنائے اور لینے اور لوٹنے کے بجائے دینے اور لٹانے کی عادت ڈالے، ورنہ دنیاوی حرص کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ عملی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ روحانی تدابیر کے بعد اب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی تدابیر کی طرف آتے ہیں۔ فتنہ دجال اکبر دجالی نظام کا مقابلہ کرنے کی تدابیر اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوط کار کچھ اس طرح ہوں گے۔ صحابہ کی اجمعین جیسے ملکوتی اخلاق پھیلانا، جہاد کو نقطہ کمال پر لے جانا یعنی جہاد کو علمی و عملی داخلی و خارجی اعتبار سے عمیق تر اور وسیع تر کرنا، مال اور اولاد کے فتنے میں پڑنے سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، جنس بے راہ روی کو ممکنہ حد تک کم سے کم کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا، غذا، لباس اور رہائش کو قدرتی، فطری اور مسنون سطح پر لے جانا۔ ان 5 تدابیر کو اختیار کیے بغیر نہ دجالی میکانزم سے بچا جا سکتا ہے، نہ اس کو توڑا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص ان 5 میں سے کسی ایک چیز پر عمل سے محروم ہے وہ اتنا ہی دجالی میکانزم کا شکار یا شریک کار ہے، اور جو مومن فرد، معاشرہ، تنظیم، تحریک یا حکومت دجالی میکانزم کا جتنا شکار یا شریک کار ہے اس کی بحیثیت مومن ختم ہو جانے کے اندیشے اسی قدر زیادہ ہے۔ سورہ بقرہ میں مذکور حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کے واقعے کی عمدہ مثال سامنے رکھ لیجیے۔ بنی اسرائیل کے لشکر کی کم حوصلہ اور بے صبری سپاہیوں کی طرح دجالی نظام کے بہتے دریا سے جو جتنا پانی پیے گا اس کے اندر دجال سے لڑنے کی طاقت اسی قدر کم ہو جائے گی، اور جو جتنا تقویٰ و طہارت اختیار کر کے شہوت پرستی اور عیش پرستی سے دور رہے گا اس پر دجالی حربیں اتنے ہی کم اثر انداز ہوں گی۔ یہ ان 5 تدابیر کی کچھ تفصیل ذہن نشین کرتے ہیں۔ پہلی تدبیر اتباع صحابہ۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے ارض پر ایک عظیم الشان فکری، ذہنی، علمی اور تخلیقی اصلاح پر مشتمل بے مثال انقلاب برپا کیا۔ وہ انقلاب تھا سنت اللہ کو سنت نبوی کی شکل میں عملاً جاری، سارے اور نافذ کر دینا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ اعلیٰ ترین، ارفع ترین اور جامع ترین اشخاص ہیں جو روئے ارض پر برپا ہونے والی اس عظیم الشان فکری، ذہنی، علمی اور تخلیق رحمانی انقلاب کا شاہکار نمونہ ہے۔ اس کی دست و بازو اور اس کی بے مثال نشانی تھی۔ روئے ارض پر برپا اس عظیم الشان انقلاب کا جو نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پیش کیا وہ یہود اور ان کے برپا کردہ دجالی نظام کے مقابلے اور اس پر فتح پانے کے لیے ہمارے پاس موجود واحد حل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی 3 صفات تھیں، ایسی ہیں جنہوں نے اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں برپا ہونے والی عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کارآمد عنصر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تینوں صفات ایک روایت میں بیان کی گئی۔ ان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دلوں کی پاکیزگی، علم کی حقیقت اور تکلف سے اجتناب میں تمام امت سے زیادہ بلند مقام بڑھتے ہیں۔ ان تینوں صفات کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ابر روحا قلوبا، صحابہ کرام کے دل بر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ گئے تھے۔ بر سے مراد ہے انسانی دل کا خالص و مخلص حالت و صورت میں آ جانا، باطنی بیماریوں اور روحانی علائشوں سے بالکل پاک صاف ہو جانا، آدمیت کا ایسی حالت کو بازیافت کر لینا جو ہر طرح کی آلودگی اور خرابی سے پاک ہو۔ دوسری صفت تھی صحابہ کرام کی اعمقها علما،
وہ علم کے اعتبار سے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناسی کی آخری گہرائیوں تک پہنچ گئے تھے۔ علم کی حقیقت حاصل کرنے اور کائنات یعنی آفاق و انفس کی حقیقت کو جان لینے کے اعتبار سے عالم امکان میں جو آخری درجہ ہو سکتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس تک پہنچ گئے تھے، اس علمی مقام اور بلند روحانی مرتبے تک پہنچ گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انبیاء کو چھوڑ کر نہ کوئی انسان پہنچ سکا اور نہ آئندہ پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ یہ علم سائنسی لیبارٹریوں میں پیشاب اور خون کے تجزیے، چوہے اور مینڈک پر تجربات سے نہیں، نور معرفت سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ چیز صفہ کے چبوترے پر بڑھتی تھی۔ لہذا جو مزاج نبوی سے جتنا قریب ہوگا، اسے کائنات اس میں موجود اشیاء و عناصر کی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کی مادہ پرست سائنسدانوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اقلھا تکلفاً، یہ صحابہ کرام کی تیسری صفت تھی۔ وہ روئے عرض پر کم ترین تکلف کے حامل بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے مراد ہے کہ صحابہ کرام اس نقطے کو پا گئے، روئے عرض پر مقصد ربانی کی تکمیل کرنے، نہایت آسانی سے یہاں کی آزمائشوں اور ابتلا سے گزرنے اور ابلیس اور دجال اکبر کے مکر و فریب کو ناکام کرنے کے لیے۔ بہترین راہ یہ ہے کہ انسان حلال میں تکلف نہ کرے اور حرام میں ملوث نہ ہو۔ ایسا اس وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی و اجتماعی سہولیات و تعیشات کو کم سے کم سطح پر لے آئے، سہولیات کا عادی نہ بنے، جفا کشی اختیار کرے، عیش پرست نہ ہو، سخت جان اور اثار و قربانی کا عادی ہو۔ الغرض فتنہ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے کے اہل ایک ایسی صالح امت بننے کے لیے جو ایک جانب اپنی توانائیوں کو یکسو کر کے غلبہ اسلام کی ایسی طلبگار اور سراپا طلب بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حضرت مہدی علیہ السلام جیسی قیادت پیدا کریں اور ان کی حضرت عیسیٰ ابن مریم سے نصرت کریں، اور دوسری جانب وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قائد کی طرح قبول اور جذب کر سکیں۔ لازم ہے کہ امت مسلمہ ان تین صفات کو زندہ کر کے صحابہ کرام جیسی فکری، ذہنی، علمی اور تخلیقی اصلاح و ارتقاء کو پھر سے حاصل کریں۔ اس کے بغیر نہ عروج پر پہنچی ہوئی مغربی مادیت کا مقابلہ ہو سکتا ہے، یا اس کے سحر انگیز سسٹم کی مرعوبیت سے نکلا جا سکتا ہے۔ لہذا فتنہ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ اور زبان و عمل کی مکمل اصلاح کی فکر کرے، ظاہر کو سنت کے مطابق بنانے اور باطن کو نفس کی خباثتوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ دولت مدارس اور خانقاہوں میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی صحبت کی برکت سے ملتی ہے۔ کسی سچے اللہ والے متبع سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کیے بغیر انسان کے اندر کا اندھیرا ختم نہیں ہوتا، اور مرتے دم تک اسے نفس کی گندگیوں اور باطن کی علائشوں سے نجات نصیب نہیں ہوتی۔ روحانی اور رحمانی علم کی جستجو کریں۔ یہ علم سچے اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور اس علم کے بغیر کائنات اور اس میں موجود اشیاء کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔ بے تکلفی، سادگی اور جفا کشی اختیار کریں۔ مغرب کی ایجاد کردہ طرح طرح کی سہولیات اور تعیشات سے سختی کے ساتھ بچیں۔ صحرا، پہاڑ، وادی، یخبستہ علاقوں اور تپتے صحراؤں میں ہر طرح کے حالات میں رہنے، کھانے پینے اور پہننے کی عادت ڈالیں۔ دوڑنے، تیرنے، گھڑ سواری کرنے، پہاڑوں پر چڑھنے اور ورزشوں کے ذریعے خود کو چاق و چوبند رکھنے کا اہتمام کریں۔ تہ خانوں اور غاروں میں رہنے سے نہ کترائیں۔ مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمان کو صحابیانہ صفات سے عاری کر کے گناہوں، سہولیت پسندی اور عیش پرستی میں مبتلا کیا جائے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہمیں طرح طرح کی راحتوں، لذتوں اور تعیشات میں مبتلا کرنے کے لیے نئے ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں، دگنا پیسہ بھی کماتی ہیں، اور دجال کی خالق زدہ ٹٹو تیار کر کے مرحلے بھی تیزی سے عمل کر رہے ہیں انسان اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے، کتنا گر سکتا ہے، کتنی فضول خرچی کر سکتا ہے، روح سے توجہ ہٹا کر نفس کے پھندوں میں کتنا گرفتار ہو سکتا ہے، ان چیزوں کا جتنا تصور کیا جا سکتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس سے آگے کی لذت پرستیوں کو باقاعدہ منصوبے کے تحت حقیقت کی شکل دے رکھی ہے، اور وہ دنیا کو بالخصوص اہل اسلام کو کاہل، سست، آرام پسند، عیش پرست اور اتنا لذت کوش بنانا چاہتے ہیں کہ وہ فارمی مرغیوں کی طرح کسی کام کے نہ رہیں، دجال اور دجالی فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور یہود کی منزل آسان ہو جائے۔ آپ سڑکوں کنارے لگے بڑے بڑے اشتہارات پر نظر ڈالیے، اشیائی تعیش سے بھرے ہوئے شاپنگ مالز میں چمکدار دکانیں، چمچماتے شوکیس ملاحظہ کیجیے، اور آت یافتہ طبقوں کی لذتوں، شہوتوں، نوابی نخروں اور امیرانہ چونچلوں کو کبھی دیکھیں۔ دجالی فتنے میں ملوث ہونے کے آثار ہر جگہ واضح نظر آئیں گے۔ ان سے بچ کر سادہ، جفا کشی
اور بے تکلف زندگی گزارنے والا ہی اپنی صحت، ایمان اور آخرت کو بچا سکے گا۔ دوسری تدبیر ہے کہ جہاد اسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد سبیل اور مسلمان کی ترقی کا واحد ضامن ہے۔ یہود اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر از خود پیدا شدہ عزم جہاد کا رخ پھیر کر انہیں غیر حقیقی میدان کار فراہم کر دیا جائے۔ یہ میدان کار بظاہر حقیقی اور مفید لیکن در حقیقت فرضی اور قطعاً غیر مفید ہو، ریگولر ہو، سیکولر قطعاً نہ ہو، یہ مغربی اصلاح میں تعمیری ہو، تخریبی نہ ہو، یعنی اس کے نتیجے میں امت مسلمہ اپنی مرضی سے ہنسی خوشی، فکری اور علمی بحث و مباحث و تبادلہ خیال کرنے لگے، اس کو عظیم کار خیر تصور کرے، اصلی تعلیم ترقی کے لیے کوشاں ہو جائے، مسنون اعمال کو زندگی کا جز بنانے کے بجائے اسلام کو مغرب تہذیب سے زیادہ سود مند اور کارآمد ثابت کرنے کی کوشش میں لگی رہے، علمی اداروں، تحقیقی، صنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور علمی، تحقیقی، صنعتی، فنی اور مالی صلاحیتوں کے بڑھانے میں ایسے مشغول ہو جائیں اور ان میدانوں میں مغرب کی ترقی تک پہنچنے اور اس سے آگے نکلنے میں اتنی مستغرق ہو جائے، کسی جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی بے مثال تیز رفتار اور ہوش ربا ترقی کا خیال ہی نہ رہے، وہ مغرب کا پیچھا کرتے کرتے سرگرداں پھرے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو مغرب کی ہوش ربا ترقی اور حیران کن مادی طاقت پر غلبے کا جو بے بہا نسخہ دیا ہے، اس سے غافل رہے، اس کی تنقیض کرے، تردید کا ارتکاب کرے، حتیٰ کہ فرار من الزحف یا تولّ الادبار، جہاد سے پیٹ پھیر کر دوسری چیزوں میں فلاح و نجات تلاش کرنا کے مرتکب ہو کر اللہ کے غضب و انتقام کا شکار ہو جائے۔ یاد رکھیے، بے مقصد اور سطحی علمی تحقیق، سائنس و ٹیکنالوجی میں نام نہاد پیش رفت وغیرہ، یہ سارے امور یہودیت کی اصطلاح میں تعمیری ہیں، ان سے بلا واسطہ یا بالواسطہ یہودیت کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور ان کے خطرے کم ہوتے ہیں، یا اگر خطرے پیدا ہو بھی تو یہودیت اس کو کنٹرول پر پوری طرح قادر ہیں، لہذا وہ اس کے لیے عالمی اسلام کو مشاورت، تکنیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہوتے ہیں۔ نام نہاد اسلامک انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ سینٹرز کا قیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا باعث ہے۔ البتہ جہاد کا نام لینے والوں کا دانہ پانی بند کرنے سے کم وہ کسی چیز پر اکتفا نہیں کریں گے۔ یہودیت کے نزدیک تخریبی امور سے مراد جہاد ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس سے یہودیت بدحواس ہو جاتی ہے، قوم یہود کے حواس اس سے مختل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیری امور کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس میکینزم ہے، جہاد کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں، سوائے اس کے کہ وہ دشمن کو اوور کل بے تحاشا قتل کریں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ان کے بس کی چیز نہیں۔ مجاہدین ان کے لیے ہمیشہ مشکل بلکہ ناممکن ہدف ثابت ہوتے ہیں، نیز بے تحاشا جان لینا ان کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں، جبکہ مسلمانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں مصروف کر کے خود اونچی چوٹی پر کھڑے ہو کر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھنے ان کے لیے نہایت فرحت بخش عمل ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس میدان میں اتنے آگے ہیں کہ سارے مسلمان حکومتیں مل کر بھی ان کے پاس ایک کا ایک تعلیمی ادارہ بنا سکی ہیں، نہ ان کے تیار کردہ سائنسدانوں جیسے سائنسدان تیار کر سکی ہیں، لہذا اس میدان میں ہمارے کچھوے کی چال والی ترقی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ یہود اور یہودیت زدہ مغربی دنیا جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا کوئی متبادل نہیں رکھتی، یہ چیز رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخشی ہے اور اس کا کوئی توڑ یہودی سائنسدانوں اور مغربی تھنک ٹینکس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کی بقا و فلاح اس میں ہے کہ اپنی نئی نسل میں جذبہ جہاد کی روح پھونک کر اس دنیا سے جائے، فلسفہ جہاد کو ان کے اندر کوٹ کر بھر دے اور ان کا ایسا ذہن بنا دے کہ وہ اس پر کسی قسم کے سمجھوتے کو خارج از مکان قرار دے۔ نیز ہر مسلمان اپنے متعلقین اور اپنے نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دے کہ جہاد کے علاوہ کسی اور چیز، چاہے وہ جدید تعلیم ہو یا ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس ہو یا اخلاقی تسخیر، گلے میں ٹائی باندھنا ہو یا کمر میں پینٹ کسنا ہو، کسی چیز کو اپنی ترقی و کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھے۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقا و ترقی کا تصور پہلے تھا نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ تیسری تدبیر فتنہ مال و اولاد سے حفاظت۔ فتنہ دجال اکبر کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون فتنہ مال و اولاد ہے، بلکہ فتنہ دجال دراصل ہے ہی مال و اولاد اور مادیت کا فتنہ۔ اس فتنے کے نتیجے میں پہلے پہل نظام رزق حلال منہدم ہو جاتا ہے، پھر نظام زکوٰۃ کا انہدام شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں نظام انفاق فی سبیل اللہ ہی مکمل طور پر منہدم ہو جاتا ہے۔ ان نظاموں کے انہدام سے مال حلال اور رزق طیب نہیں ہوتا، خبیث ہو جاتا ہے۔
خبیث رزق سے پلنے والے اجسام دجالی فتنے کا آسان ہدف اور مرغوب شکار ہوں گے۔ فتنہ مال و اولاد سے خود کو نکالے بغیر اہل ایمان کا فتنہ دجال اکبر سے نکلنا محال ہے۔ فتنہ دجال اکبر سے نکلنے یا اس سے بچنے کی اولین شرط ہے نظام انفاق، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا قیام اور نظام ربا سود کا انہدام۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان حلال و حرام کا علم حاصل کریں، ہر طرح کے حرام سے مکمل طور پر بچنے کا اہتمام کریں، صرف اور صرف حلال مال کمائیں اور پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور بچوں کو اس کی عادت ڈلوانے کے لیے ان کے ہاتھ سے فی سبیل اللہ خرچ کروایا کریں۔ بچوں کے دل میں حلال کی اہمیت اور حرام سے نفرت پیدا کریں۔ رزق کمانے کے دوران چاہے ملازمت ہو یا کاروبار، شرعیت کے احکام پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ حلال طیب حاصل ہو اور جسم و جان میں جو کچھ جائے خیر کی طرف رغبت اور نیکی کی توفیق کا سبب بنے۔ کسب حلال کے تمام شرعی احکام خواہ اصولی ہوں یا فروعی، داخلی ہوں یا خارجی، کا بھرپور اہتمام کیا جائے۔ مثلاً ایک فرعی یا خارجی حکم یہ ہے کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک تمام مسلمان خرید و فروخت موقوف کر دیں اور اللہ کی یاد کے لیے مسجد چل پڑیں۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آبادیوں میں جمعے کا دن 24 گھنٹے پوری طرح چھٹی کا ہو۔ جمعے کے دن پہلی اذان تک سارا شہر مسجد میں داخل ہو جائے تاکہ دوسری اذان سے لے کر نماز ختم ہونے تک مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ اس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائیں گے اور ان یہود کا مقابلہ کر کے ان پر غالب ہو سکیں گے جو یہودیوں کے مقدس دن، ہفتے کے دن دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ چوتھی تدبیر فتنہ جن سے حفاظت ہے۔ فتنہ دجال اکبر کے 5 عناصر میں سے ایک اہم عنصر فتنہ جنس ہے۔ دجالی نظام کو دنیا پر غالب کرنے والوں کی کوشش ہے کہ پورے روئے عرض پر جنس کی فطری اور بابرکت نظام یعنی نظام ازدواج کو درہم برہم کر دیا جائے۔ اس کے بعد روئے عرض پر فطری تولید کے نظام کو درہم برہم کر دینا آسان ہو جائے گا۔ فتنہ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تدبیر سنت نکاح کا قیام اور اکمال ہے، یعنی نکاح کی سنت کو درجہ کمال تک پہنچانا، مرد و عورت کے حلال ملاپ کو رواج دینا اور آسان بنانا، حرام پر سزا دینا اور اسے مشکل تر بنانا۔ آج کل تقریب نکاح کے حوالے سے کی جانے والی فضول رسومات کی بنا پر حلال مشکل ہے اور حرام آسان ہے۔ ہم جسے مسنون نکاح کہتے ہیں وہ نکاح تو ہے لیکن مسنون نہیں۔ اس میں اتنی رسومات، فضول خرچی اور ریاکاری شامل ہو گئی ہے کہ نام تو نکاح مسنون اور ولیمہ مسنونہ کا ہوتا ہے، لیکن ان تقریبات میں اکثر کام غیر شرعی اور خلاف سنت ہوتے ہیں، جس سے نکاح مشکل اور فحاشی زنا آسان ہوتے جا رہی ہیں۔ استکمال سنت نکاح کی کوشش کے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہمہ جہت جنس علیحدگی یعنی مرد و عورت کا مکمل طور پر علیحدہ ماحول میں رہنا جو شرعی پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے، عورتوں کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینا اور ان کی مخصوص ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کرنا جو ان کی فطرت اور شرعیت کے خلاف ہیں، نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان اور فسخ نکاح کو زیادہ سے زیادہ منضبط بنانا، کسی بھی عمر میں جنسی و نفسیاتی محرومی کو کم سے کم واقع ہونے دینا، لہٰذا بڑی عمروں کے مردوں اور عورتوں کو بھی پاکیزہ گھریلو زندگی گزارنے کے لیے نکاح ثانی کا آسانی فراہم کرنا۔ فتنہ دجال اکبر سے بچنے کے اقدامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے حرام جنسی عمل اور حرام تولید سے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ کانڈم کی فراہمی کر کے حرام جنسی عمل اور حرامی بچوں کے لیے فٹ پاتھوں پر جھولے اور پالنے رکھنے کر حرام تولید میں آسانیاں فراہم کرنے سے گریز کیا جائے۔ حرام جنس اور حرام تولید سے فتنہ دجال اکبر کے زمانے میں فرد اور معاشرے کو بچانا تقریباً محال ہوتا جائے گا۔ اس سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور سہولتوں کو آسان سے آسان تر بنانا اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا۔ اس کی کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو صالح مرد اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ قبول اور رائج کرنا ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں کی شادی میں دیر نہ کرنا، مردوں کو ایک سے زیادہ شادی اور بیوگان و مطلقہ خواتین کی فوراً شادی، مردوں اور عورتوں کی شادی کو خرچ کے اعتبار سے آسان تر بنانا، ہر طرح کے معاشرتی پابندی اور غیر مشروع شرائط کا خاتمہ کرنا، معاشرے میں آسان نکاح کی ہمت افزائی اور مشکل نکاح سے ناپسندیدگی کا اظہار حتیٰ کہ اس کا بائیکاٹ کرنا۔ جو لوگ ہر ذریعے کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادی کے رائج غیر شرعی رسوم جاری رکھیں یا محض نمائش کے لیے آسان اور مسنون نکاح کریں اور در پردہ رائج الوقت رسومات اور فضول خرچی سے بھرپور شادی کو جاری رکھیں، ان کا سخت بائیکاٹ کیا جائے۔ فتنہ دجال اکبر کے مقابلے اور جنسی بے راہ روی کے خاتمے کے لیے لازم ہے کہ شرعی طور پر سنت نکاح کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب عقد نکاح کی تقریب کو رسومات، منکرات اور لغویات سے بالکل پاک کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں بےہودہ رسموں کا خاتمہ ہوگا، نکاح پر کم سے کم خرچ ہوگا، حرام جنسی ملاپ کا سد باب ہوگا اور مسنون نکاح کے عمل کو زندہ کرنے سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ فتنہ دجال اکبر سے مقابلے کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ زچگی یا تو
اداروں اور ہاسپٹلوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ مسیحا کے روپ میں منڈلاتے بھیڑیے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں فیس اور کمیشن کے لالچ میں فطری تولید کو روک کر غیر ضروری آپریشن پر زور دیتے ہیں اور امت مسلمہ کی ماؤں کی تولیدی صلاحیت سے بتدریج محروم کرتے ہیں، کیونکہ اندیشہ اسی بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے امت میں اس کا اہتمام ہو کہ ماہر ڈاکٹر اور تجربہ کاریوں کے زیر نگرانی گھروں میں ہو۔ فتنہ دجال اکبر کے مقابلے کے لیے لازمی ہے کہ اہل ایمان خالص اور مخلص بنے، حلال نسب اور حلال رزق کے علاوہ کسی چیز کو رواج نہ پانے دیں، اور روئے عرض پر برسر پیکار دجالی افواج کے مقابلے میں اللہ کا سپاہی بننے کی تیاری کریں۔ آخری بات، یہاں چونکہ اختتام ہے لہٰذا یہاں ہم اپنی بات کا پھر سے خلاصہ کرنا چاہیں گے۔ فتنہ دجال سے مردانہ دار دفاع اور اس کے خلاف جارحانہ اقدام کے لیے کی جانے والی تدابیر کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری تدابیر صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں، اور وہ ہے جہاد، 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 مالی جہاد، زبانی جہاد، قلمی جہاد اور عسکری جہاد، یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہونا اور قتل کرنا۔ زبانی اور قلمی جہاد اس وقت جہاد ہوگا جب قتال کے موضوع پر لکھا اور بولا جائے۔ مچھروں بھرے جوہر پر دوائی چھڑکنے کی ترغیب کو قلمی جہاد کہنا ماخذ کی چوٹی پر چڑھ کر اوندھے منہ لڑکنے والی بات ہے، اوندھے منہ لڑکنے والی بات ہے، اوندھے منہ لڑکنے والی بات ہے۔ اب آخر ہم فتنہ دجال سے بچنے کے دو طریقے احادیث کی روشنی بیان کر کے اپنے پیغام کا خلاصہ کرنے میں قارئین کی مدد کرتے ہیں۔ فتنہ دجال سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ فتنہ دجال کے زمانے میں جو مسلمان زندہ ہوں گے اور تاریخ انسان کے عظیم اور ہولناک فتنے کا سامنا کریں گے، ان کو ہمارے اور آپ کی سارے انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہدایت دی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو دجال سے اعلانیہ بغاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، تم میں سے جس کسی کے سامنے دجال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ دجال جیسی عظیم طاقت کی منہ پر تھوکنا کتنا مضبوط ایمان اور جرأت کا تقاضا کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے اس کے انتقام سے بچنے کی ڈھال اور حصار اپنے امتی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایسی تاثیر ہے کہ دجال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگر نہ ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی دجال کے آنے کی خبر سنے تو اس سے دور بھاگ جائے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص اس کے پاس آئے گا، وہ خود کو مومن سمجھ رہا ہوگا، لیکن اس کے من گھڑت دلائل شعبدوں سے متاثر ہو کر اس کی پیروی شروع کر دے گا۔ ان دو حدیث کو ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوا کہ فتنہ دجال سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ پر توکل کرے، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال سے کھل کر اعلانیہ بغاوت کی جائے، اس کے سامنے اس کے منہ پر تھوک دیا جائے اور کمر کس کر اس کے فتنے کے خلاف میدان میں اتر لیا جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ نعیم بن حماد کی روایت ہے کہ جو لوگ دجال کی یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت میں ہے ان کا شمار افضل ترین شہداء میں کیا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ دجال کے زیر قبضہ ملکوں اور دجالی حکومتوں کے زیر اثر علاقوں سے ہجرت کر جائے، دیہاتوں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سہولتوں سے ہٹ کر ان علاقوں کی طرف نکل جائے جہاں دجال کی جھوٹی خدائی کا بول بالا نہ ہو۔ فتنہ زدہ زمانے میں اپنے گھر، وطن، کاروبار اور عیش و آرام کو اللہ کی خاطر چھوڑنے والا ہی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ ان چیزوں کی محبت میں ان شہروں میں پڑا رہنے والا جہاں دجال کی خدائی تسلیم کی جاتی ہو اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکے گا۔ الغرض جہاد یا ہجرت کے جہاد، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو اس فتنہ آخر الزمان سے حفاظت کی ضامن ہیں۔ ان کے بغیر تو مغربی میڈیا کی روندے ہوئے مناسبتی لوگ جو پہلے سے ارتدادی فکر کا شکار ہوں گے، اس فتنے کا اعلیٰ کار یا اس کے شکار تو بن سکتے ہیں، اس سے بچ نہیں سکتے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اس کی تیاری کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔